بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سی پیک کے سلسلے کی آج سب سے اہم ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو سی پیک کے مختلف پروجیکٹس کے بارے میں بتایا، جن میں خاص طور پر اکنامک زونز تھے، گوادر فری پورٹ تھا، اس کے علاوہ بجلی کے منصوبے تھے اور سڑکوں کے اور ڈیمز کے منصوبے۔ لیکن آج ہم جس منصوبے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ سی پیک کی تاریخ کا اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ اس سے پہلے پاکستان میں اتنی زیادہ فارن انویسٹمنٹ ایک ساتھ کبھی بھی نہیں آئی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں چین کے شہر کاشغر سے لے کر گوادر تک بچھائے جانے والے اس ریلوے ٹریک کی جو 3000 کلومیٹر لمبائی پر مشتمل ہے، اور جس کی منظوری چائنا ریل ریویو بورڈ نے دے دی ہے، اور حکومت سے یہ التجا کی ہے کہ اس کو فوری طور پر منظور کر کے اس پر کام شروع کیا جائے۔ چین کی حکومت نے اس پر کام شروع کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور اس کی ٹوٹل لاگت، جس طرح میں نے کہا، 58 ارب ڈالرز ہے۔ اب 58 ارب ڈالرز کو آپ دیکھیں، اور دوسری طرف ہم جو 1 ارب ڈالر کے لیے IMF اور پتہ نہیں کس کس کی منتیں کر رہے ہیں، اس کا اندازہ لگائیں، اور اس بات کا بھی اندازہ لگائیں کہ پچھلے 4-5 سال میں اگر سی پیک بند نہ ہوتا تو آج ہم کہاں پر کھڑے ہوتے۔ یہ ریل کا وہ منصوبہ ہے جو چین کے مغربی شہر کاشغر سے شروع ہوگا، اور گلگت بلتستان سے ہوتا ہوا، کوہ ہمالیہ کے اندر سے ہوتا ہوا، اس میں ٹنلز بنیں گی، اور اس میں مختلف پہاڑوں کو چیر کر اس کا راستہ بنایا جائے گا۔ پھر یہ KPK میں داخل ہوگا، اور KPK سے ہوتا ہوا بلوچستان کے راستے گوادر تک پہنچے گا۔ یہ جو ٹرین بچھائی جا رہی ہے، یہ زیادہ تر جو ہے فریٹ ٹرین ہے، یعنی اس کے اوپر کارگو ٹرین جسے ہم کہتے ہیں، کہ چین سے مختلف مصنوعات جو ہیں وہ یہاں سے گوادر تک آئیں گی، اور یہاں سے آگے ساری دنیا کو برآمد ہوں گی۔ افریقہ و مڈل ایسٹ، اس کے علاوہ ترکی اور ایران اور ترکی کے راستے سے یورپ کے جو مشرقی یورپ ہے، وہاں تک یہ مصنوعات پہنچیں گی۔ آپ کو علم ہوگا کہ چائنا تقریباً 5000 ارب ڈالرز کی برآمدات ہر سال کرتا ہے، اور وہ جو روٹ اختیار کرتا ہے وہ سری لنکا کے پاس سے سمندر میں سے ہوتا ہوا، انڈیا کے پاس سے ہو کر پاکستان سے ہوتا ہوا وہ آگے جاتا ہے، تو اس کو جو راستہ پڑتا ہے وہ تقریباً 16000 کلومیٹر ہے۔ اب اس کا راستہ، یہ 16000 کلومیٹر والا راستہ سمٹ کر 3000 کلومیٹر رہ جائے گا، تو ظاہر ہے اس سے چین کو بہت بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان کو بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر 5000 ارب ڈالرز کی مصنوعات چین برآمد کرتا ہے، ہم ٹوٹل 60-70 ارب ڈالرز کی مصنوعات برآمد کرتے ہیں، تو یہ 5000 میں سے اگر 10% بھی ہمیں مل جائے تو یہ تقریباً 500 ارب یا 50 ارب ڈالر جو ہے یہ بن جائے گا، بلکہ 500 ارب۔ اسی طرح پاکستان کے اندر سے جب یہ ریل گزرے گی تو اس کے ٹول ٹیکسز اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں پاکستان کو ملے گا، اور چونکہ چین کو اس میں براہ راست بھی بہت سارا فائدہ ہے، تو اس پہ جتنی بھی انویسٹمنٹ ہے یہ ساری کی ساری چین کرے گا، اور اس میں کسی قسم کا قرض شامل نہیں ہوگا۔ یہ تمام پیسہ چین نے لگانا ہے، اور ہمیں مفت میں اتنا بڑا ریلوے ٹریک ملنا ہے۔ اس سے پہلے چین نے تیز ترین ریلوے کے منصوبے بھی بنائے ہیں دیگر ممالک میں بھی، جس میں انڈونیشیا میں 150 کلومیٹر کا انہوں نے ہائی سپیڈ ٹرین، جسے بلٹ ٹرین کہتے ہیں، جس کی 350 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار تھی، اور جس کی وجہ سے 5 گھنٹے کا راستہ جو ہے وہ آدھے گھنٹے کا رہ گیا۔ پاکستان میں اس سے پہلے ہم نے ایک ML1 کا ذکر کیا تھا کہ پشاور سے لے کر براستہ لاہور کراچی تک جو ریلوے ٹریک ہے اس کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، اور اس کے گرد فینس لگائی جا رہی ہے، اور اس پہ 120 کلومیٹر سے لے کے 180 کلومیٹر کی رفتار تک ٹرینیں چلیں گی۔ لیکن جب یہ ٹریک مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد اگلا منصوبہ بلٹ ٹرین کا بھی ہو سکتا ہے، جس سے آپ یوں سمجھیں کہ اسلام آباد سے کراچی آپ 3 گھنٹے میں یا 4 گھنٹے میں پہنچ جائیں۔ چین کے اس حوالے سے جو تحفظات تھے وہ پاکستان نے دور کر دیے ہیں، اور اس کو اس کی سیکورٹی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دوسرا جو ایشو چین کی طرف سے آیا ہے وہ ہے سیاسی عدم استحکام کا۔ چین یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہو، اور جو امریکہ کے اعماء پر افراتفری یہاں پر پھیلا دی جاتی ہے، کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں،
اس کو روکا جائے۔ اور اس کو یقیناً ہمارے آرمی چیف صاحب بھی جب چائنا گئے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ یقین دہانیاں کرائی ہوں گی، حکومت نے بھی یقین دہانیاں کرائی ہیں، تو یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ ثبوت ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ 58 ارب ڈالرز نہیں ہیں، ان کے پیچھے اور سینکڑوں ارب ڈالرز کے منصوبے آ رہے ہیں، اور یہ سارا پیسہ پاکستان میں آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ پاکستان نہ صرف IMF کو خیرباد کہنے والا ہے، بلکہ آنے والا جو سال ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر جس طرح ڈیوٹیز کم کر دی گئی ہیں موبائل اور کاروں پر، اسی طرح باقی چیزوں پر بھی آپ کو اشیاء ضروریہ اور باقی چیزیں گاڑیوں تک آپ کو سستی ہوتی نظر آئیں گی۔ یہاں تک بھی کہا جا رہا ہے کہ جو 40 لاکھ کی گاڑی ہے ہو سکتا ہے 20 لاکھ تک آ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ان پہ نظر رکھنی چاہیے، اور سی پیک کے اندر جتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہم اس میں، جس پہ یہ چائنا کے جو اخبار ہے، بلکہ فاکس نیوز پہ بھی اس کی خبر آئی ہے، ہم اس میں اس کا لنک لگا دیں گے، آپ چائنا پوسٹ جو چائنا کا اخبار ہے اس میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں، فاکس نیوز جو امریکہ کا اخبار ہے اس میں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں اس منصوبے کے بارے میں۔ اس کے علاوہ آپ سی پیک کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے cpac.gov.pk، اس پہ جا کے سی پیک کے تمام جو پرانے منصوبے ہیں جو مکمل ہو چکے ہیں اور جن پر کام جاری ہے ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔